نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت مبارکہ نمبر 89 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدقا لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين آمنت بالله وصدق الله العظيم۔ ترجمہ: اور جب آئی ان کے پاس کتاب نزدیک اللہ کے سے سچا کرنے والی واسطے اس چیز کے ساتھ ان کے ہے، اور تھے پہلے اس سے فتح مانگتے اوپر ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے۔ پس جب آیا ان کے پاس جو کچھ پہنچانا تھا کافر ہوئے ساتھ اس کے، پس لعنت ہے اللہ کی اوپر کافروں کے۔ ایک بات تو پچھلی آیت مبارکہ میں رہ گئی تھی، آتینا عیسی ابن مریم البینات وایدناہ بروح القدس، اور جب دیے ہم نے عیسیٰ بیٹے مریم کے کو معجزے ظاہر اور قوت دی ہم نے اس کو ساتھ روح پاک کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزے عطا فرمائے، ایسے معجزے کسی نبی کو نہیں ملے، لیکن آپ اب ایک ربط اپنے ذہن میں قائم کر لیں، معجزہ ہر کوئی، معجزہ کہتے ہیں عاجز کر دینے والی چیز کو، مطلب کہ ایسے اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ پر معجزے رونما ہوئے کہ لوگ عاجز ہو گئے ان کے اوپر ایمان لانے کو۔ اب آپ دیکھیں تو نبیوں کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں الحمدللہ، اگر مسلمان اپنے آپ کو سب سے ایڈوانس ایجوکیٹڈ روز حشر تک جو کتاب ہمارے پاس ہے وہ کسی کے پاس نہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے کسی کتاب کے لیے یہ لفظ نہیں آئے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ذکر کو یعنی کہ قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم ایڈوانس لوگ ہیں، کیوں کہ اب یہ جو ہمارے پاس کتاب اللہ رب العزت کی ہے، جو پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے گئے، یہ روز حشر تک اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، محفوظ شکل میں ہے۔ نہیں تو پہلی امتوں نے جو کچھ کیا اپنی شریعتوں کا اور ان کے جو معاملات ہوئے وہی قرآن میں سارا کچھ۔ یہ قصے اس لیے نہیں آتے کہ آپ پڑھ کے تو وقت گزار لیں، یہ اس لیے آتے ہیں کہ ان سے آپ کی زندگیوں میں اصلاح ہو۔ اللہ نے ہر قوم کو ہر وقت اپنے معجزے عطا کیے، کس لیے کہ اپنے عملوں کو درست کریں۔ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو معجزے دیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اور قوت دی ہم نے ان کو ساتھ روح پاک کے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر جو معجزے اللہ نے عطا کیے، تو یہاں بتا رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو بھی معجزے، جو بھی وہ کہتے تھے، اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام بجا لاتے تھے اور معجزہ رونما ہو جاتا تھا، کیونکہ فرشتے آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں، اور اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ مقصد یہ ساری باتیں بتا کے کھول کے اللہ نے اپنی آیتیں بتائی ہیں کہ اللہ کے اوپر توکل کرنے کی وجہ کیا ہے، کسی دیوی دیوتا یا کسی غیر اللہ کے اوپر ایمان نہ تم لوگوں کا جائے اور سیدھا اللہ کی طرف رہے۔ بہرحال یہ پچھلی آیت میں کچھ ایک نقطہ تھا جو میں سمجھتا تھا بفضل خدا اس پہ روشنی ڈالنی چاہیے۔ اور دوسرا آج کے موضوع پہ، جب آئی ان کے پاس کتاب نزدیک اللہ کے سے، تو یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جو یہودی تھے، عرب میں انہیں مار پڑتی تھی، مختلف قبیلوں میں یہ ادھر جو رہتے تھے انہیں جو بھی آتا تھا مارتا تھا، پیسے والے تھے، دولت والے تھے، لیکن جو مرضی انہیں مار مڑ کے چلا جاتا تھا ادھر انہیں بڑی۔ تو یہ وہاں کھڑے ہو کے میدان میں دعائیں کرتے تھے کہ اب نبی آخری زمان کے آنے کا ٹائم ہو گیا، وہ آئیں گے، ہم ان کے ساتھ ملیں گے تو پھر تم لوگوں کو ماریں گے۔ یہ جو اوس اور خزرج اور دیگر ادھر جو قبائل تھے انہوں نے ان کی دعائیں یہ سنی تھی۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہ لوگ جو تھے یہودی، جنہوں نے ان کا اقرار کرنا تھا انہوں نے تو انکار کر دیا، لیکن جن لوگوں نے ان کی دعائیں سنی تھیں انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا
تو وہ بلا واسطہ جو تھے اللہ رب العزت کے رسول پیغمبر آخری نبی الزمان پر ایمان لے آئے انڈائریکٹ، اور جو اہل کتاب تھے وہ منکر ہو گئے۔ آپ غور کریں تو اللہ کا نظام، اللہ کی سنت کسی کے لیے بدلتی نہیں۔ اللہ فیض یاب کسے کرتے ہیں؟ جو عمل کرتا ہے، عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دیتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے نبی کا اقرار کیا، اس کے بعد کھڑے ہو گئے۔ اقرار کرنا ایک مرحلہ تھا، پہچاننا ایک مرحلہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ اس کے بعد جو ان پر پھر مصیبتوں کے دروازے جو شیطان نے کھولے، کیونکہ آپ دیکھیں نا رحمان کے ساتھ جب کریں گے تو دنیا میں شیطان کی بھی اللہ نے مدد کا وعدہ کیا ہوا ہے، اس نے ایک وقت مقرر تک اللہ سے مدد کا وعدہ لے لیا ہوا ہے۔ تو جب وہ رحمان کے رستے میں کوئی آتا ہے تو شیطان کھل کے پھر سامنے آتا ہے اس کے۔ تو جو اللہ کے نبی کے مددگار بنے، شیطان ان کے خلاف کھل کے آئے، مصیبتوں کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، تو کیا وہ لوگ ہل گئے اپنے رستوں سے؟ وہ ہی ہمارے لیے روشن مثالیں ہیں۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب نزدیک اللہ کے سے سچا کرنے والی واسطے اس چیز کے ساتھ ان کے ہے، اور تھے پہلے اس سے فتح مانگتے اوپر ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے، پس جب آیا ان کے پاس جو کچھ پہنچانا تھا کافر ہوئے ساتھ اس کے، پس لعنت ہے اللہ کی اوپر کافروں کے۔ اب ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ یعنی کہ یہ سابقہ امت مسلمہ تھے، ان کے پاس کتاب بھی موجود تھی، شریعت بھی موجود تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی رہنمائی کی گئی تھی، لیکن ان لوگوں نے دنیا کے مال کو جب پکڑا تو اس کی چمک اور دمک کے نیچے انہیں پھر جھوٹ بولنے پڑے، نبی و آخری الزمان کا انکار کر دیا انہوں نے، اور کن میں شامل ہو گئے؟ کافروں میں۔ اب آئیے آج کے وقت تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے دنیا میں، ہر گھڑی ہر وقت کی انہوں نے پیشن گوئی دی۔ آج جو وقت ہے وہ آخری مجدد عرف عام میں جنہیں امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، جو اگر آپ ان کی پیشن گوئیاں پڑھیں تو ان پر کون سب سے پہلے فوجیں بھیجیں گے؟ مسلمان۔ وہ علیحدہ بات ہے، بیضا کے مقام میں دسان دیے جائیں گے، اور پھر اللہ کے بندے جو ہیں ان کی فتح کے لیے نکلیں گے۔ میں بات بتانے کا جو میری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتا دیا ہے، پتہ ہے۔ اسی طرح ان کے پاس بھی پیش آج کے وقت میں آپ دیکھیں، اور اس وقت ان کے پاس پیشن گوئی موجود تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک وقت وہ تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا تھا، آخری نبی الزمان تھے۔ قصہ نبوت ان پر اللہ رب العزت نے اپنی رحمتوں سے تمام کر دیا، پتہ تھا، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن انکاری ہو گئے۔ انکاری ہو کے پھر کن کے ساتھ ملے؟ کافروں کے۔ آج آپ دیکھیں امت محمد، جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، امت ٹو امت اللہ کا نظام، اللہ کا قانون نہیں بدلتا، جو اللہ نے بتا دیا ہے وہی طریقہ نازل ہوتا ہے۔ اس وقت وہ ملے تو کن کے ساتھ جا ملے؟ کافروں کے۔ آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اپنی اصل شکل میں موجود ہے۔ اللہ کا ہم پہ اتنا بڑا کرم ہے، ہم جتنے بھی اسلامی ملک ہمارے آپس میں فرقے بن گئے، تفرقے ہو گئے، نا اتفاقیاں ہو گئی ہیں، اللہ ہمیں توفیق دیں اتفاق کرنے کی، تو لیکن اس کے باوجود الحمدللہ کہ ہم قرآن میں تو یکجا ہے نا، اور یہی ایک وجہ بہت ہے اکٹھے ہونے کی، لیکن پھر بھی نہیں ہو رہے۔ تو جو اللہ رب العزت کی رحمت سے، یعنی کہ اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے اوپر قرآن کا نزول غار حرا میں آپ دیکھیں تو ایک رات میں ان کی شخصیت کو اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے بدلا۔ پر یہ میں نہیں پڑھنا جانتا، تو بعد میں اللہ رب العزت کی رحمت سے وہ نہ صرف پڑھے بلکہ دنیا کو پڑھایا۔ اسی طرح امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے آپ سے ان کے اندر خوبی ہوں گی، صلاحیتیں اللہ نے رکھی ہوں گی، ایک ہی رات میں ان کی شخصیت کو بتایا جاتا ہے بدل دیا جائے گا۔ وہ آخری نبی الزمان تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کے امتی ہوں گے اور آخری مجدد ہوں گے۔ اور جہاں تک میں نے غور کیا ہے، پتہ چلا ہے کہ مجددین میں میرے مطابق ان کے اوپر سلسلہ مجدد تمام ہو جائے گا۔ کیوں؟ ان کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے۔ تو اصل بات جو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے بعد کیا دنیا سدھر جائے گی؟ اصل سوال تو یہ ہے نا، جس نقطے کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔
اس ٹائم نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، انسانیت کامل ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ آدمیت چلا اسے کامل اور مکمل اللہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کر دیا. اسی طرح سلسلہ مجددین نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، ان کی امت میں سے مجدد پیدا ہوئے. ہر 100 صدی کا جو امت نے گند اکٹھا کیا مجددین نے آ کے صاف کر دیا اور نترا ہوا دین دوبارہ امت کو دے دیا. تو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آپ اس آیت مبارکہ میں بہت بڑا سبق آ رہا ہے. پہلے اس سے فتح مانگتے، اوپر ان لوگوں کے کہ کافر ہوئے، پس جب آیا ان کے پاس جو کچھ پہنچانا تھا کافر ہوئے ساتھ اس کے. تو اینڈ پہ اللہ تعالیٰ اس آیت کے کہہ رہے ہیں کہ لعنت ہوئی کافروں پر. تو جو امت مسلمہ تھی وہ کن کے ساتھ جا ملی؟ میں آپ کو بار بار یہ اب میں مختصر اشارہ دیتا ہوں کہ جو لوگ سابقہ امت مسلمہ آج کے وقت میں وہ کفر میں چلے گی. اسی طرح موجودہ امت مسلمہ جو اب اپنے کرنے والے کام نہیں کرے گی تو وہ کن کے ہاتھ مضبوط کرے گی؟ کافروں کے. یہ جنگ تو ازل سے ابد تک ہے، شیطان اور رحمان کے درمیان. تو بہرحال اسی پر اکتفا کرتے ہیں، کہنے کی ابھی کافی چیزیں ذہن میں آ رہی ہیں، انشاءاللہ آگے اسے جاری رکھیں گے. اللہ ہمیں سمجھ کے اور سب سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.